کہ غم حسین میں 2 اشک جس کے گر جائیں. بتاؤ میرے بھائی بولنا. غم حسین میں 2 اشک جس کے گر جائیں نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے. غم حسین میں 2 اشک جس کے گر جائیں نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے کہ علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم. علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم ہمارا نقش کف پا چمکنے لگتا ہے. علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم ہمارا نقش کف پا. بھائی جس شعر کے لیے میں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اب وہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم ہمارا نقش کف پا چمکنے لگتا ہے کہ یہ سوچ کر کوئی تشنہ دہن نہ واپس ہو. یہ سوچ کر کوئی تشنہ دہن نہ واپس ہو اندھیری رات میں دریا چمک لے. نہ واپس ہو اندھیری رات میں آخری شعر پوری توجہ. اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے کہ ہمارا جسم لباس اعضاء میں کیوں نہ کھلے. ہمارا جسم لباس اعضاء میں کیوں نہ کھلے. غلاف پڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگا. ہمارا جسم لباس اعضاء میں کیوں نہ کھلے. غلاف پڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے. گزارش گزار ہوں محترم جناب میر نذیر باقری صاحب کی خدمت میں ایک بابا سے بلند سلوات. کیا بات ہے حضرات. چونکہ پوری دنیا میں شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے جشن منائے جا رہے ہیں. یہاں کوئی مخصوص جشن نہیں ہے لیکن اس مطلع سے اس جشن میں ان تمام جشنوں کو شامل کرتا ہوں. یہیں سے آغاز کرتا ہوں میں. پڑھو درود محمد کی آل کے اوپر. مصرع سن لیجئے گا. پڑھو درود محمد کی آل کے اوپر کہ آج ہو گئے 1400 سال کے اکبر. پڑھو درود محمد کی آل کے اوپر کہ آج ہو گئے 1400 سال کے اکبر. اب یہ چمکنے سے ہی بس یہ بند پڑھتا ہوں میں امام کے حوالے سے ہی پڑھوں گا. عرض کرتا ہوں وہ ایک چراغ جو نو کے سینہ پہ جلتا تھا. وہ ایک چراغ جو نو کے سینہ پہ جلتا تھا ہر ایک ظلم کی آندھی کا رخ بدلتا تھا. وہ ایک چراغ جو نو کے سینہ پہ جلتا تھا ہر ایک ظلم کی آندھی کا رخ بدلتا تھا. اور ملا خطاب جب اس کو شہید اعظم کا ملا خطاب جب اس کو شہید اعظم کا تو اس کے قتل پہ قاتل بھی ہاتھ ملتا تھا. ملا خطاب جب اس کو شہید اعظم کا تو اس کے قتل پہ قاتل بھی ہاتھ ملتا تھا. ملا خطاب جب اس کو شہید اعظم کا تو اس کے قتل پہ قاتل بھی ہاتھ ملتا تھا. بھائی باہر والوں کو تو اب آواز جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں کافی فاصلے سے پڑھ رہا ہوں. ملا خطاب جب چھوٹے شہزادے کے حوالے سے چھوٹے علی کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں پھر باقی سفر آئندہ عرض کرتا ہوں میں کہ ستم کے سامنے رونا نہیں ہے ہنسنا ہے. ستم کے سامنے رونا نہیں ہے
ہنسنا ہے پیام اصغر ناداں ہے ہر جوان کے لیے. اب مصرع سن لیجیے گا. پیام اصغر ناداں ہے ہر جوان کے لیے جسے یزید کی نسلوں کو ختم کرنا تھا. جسے یزید کی نسلوں کو ختم کرنا تھا وہ وار چھوڑ دیا شہن بے زباں کے لیے. جسے یزید کی نسلوں کو ختم کرنا تھا. جسے یزید کی نسلوں کو ختم کرنا تھا. جسے یزید کی نسلوں کو ختم کرنا تھا. جسے اللہم صلی جسے یزید کی نسلوں کو ختم کرنا تھا وہ وار چھوڑ دیا شہن بے زباں کے لیے. جسے یزید کی نسلوں کو ختم کرنا تھا وہ وار چھوڑ دیا شہن بے زباں کے لیے. اور آپ تھوڑے قریب آ جائیں تو مجھے فاصلہ جو ہے نا وہ پڑھنے میں ڈسٹرب کرے گا اور کوئی بات نہیں ہے. اس لیے نہیں. دیکھیے داد جو ہے بنیادی طور پہ داد جو ہے وہ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں اپنی اس پوری زندگی کی شاعری میں تو داد بنیادی طور پہ وہ ایک تحفہ ہے جو سننے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے پڑھنے والے کو. اور تحفے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تحفہ مانگا نہیں جاتا ہے. تحفے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تحفہ مانگا نہیں جاتا ہے. تو میں یہ جسارت نہیں کر سکتا. پسند آئے اب چاہے بولیے, نہیں پسند آئے پسند آنے کے بعد بھی خاموش رہیے, کوئی بات. ہم لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے اس طریقے سے. ہم تو نظر اب یہاں ملاحظہ فرمائیے, نظر کرتا ہوں یہاں سے اب شروع کرتا ہوں سفر. ملاحظہ فرمائیے. عرض کرتا ہوں کہ تجھ کو بن دیکھے ہوئے تیری عبادت کی ہے. تجھ کو بن دیکھے ہوئے تیری عبادت کی ہے. تیری صورت سے نہیں تجھ سے محبت کی ہے. تجھ کو بن دیکھے ہوئے تیری عبادت کی ہے. تیری صورت سے نہیں تجھ سے محبت کی ہے. اب کسی اور طرف دیکھیں تو کیسے دیکھیں. اب کسی اور طرف دیکھیں تو کیسے دیکھیں. میری آنکھوں نے تیرے نام پہ بیعت کی ہے. اب کسی اور طرف دیکھیں تو کیسے دیکھیں. میری آنکھوں نے تیرے نام پہ بیعت کی ہے. اب 4 مصرع اور پڑھتا ہوں. یہ یاد دلائے تھے صاحب نے, کسی نے نظر پڑھتا ہوں کہ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد, میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ. سنیے گا بھائی شعر, یہ انقلاب بھی آئے گا. اب یہ ایک مضمون کو انہوں نے پڑھا تھا سجاد صاحب نے, اب یہ میں پیش کرتا ہوں میں, اسی لیے ایک صاحب نے یاد دلائے. میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ کہ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں. بھائی سنیے گا, چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں, اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ. چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں, اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ. چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں, اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ. اور پھر یہ کچھ شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد ایک نظر پڑھوں گا. امام کے حوالے سے نظر کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ 2 بھائی 1 بہن کے حوالے سے دونوں شعر ہیں, اور پھر باقی اور شعر نظر کرتا ہوں. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا. وہ شعر بعد میں پڑھوں گا جو بہن کے ساتھ ہے, نظر کرتا ہوں. دوسرا شعر جو دوسرے بھائی کے ساتھ ہے وہ بعد میں پڑھوں گا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا. یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول. مصرع سنیے گا. یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول.
ہاتھ اٹھا کر جس گھڑی مجلس کا حصہ لے لیا، یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول، یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول، یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول، یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول، یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول، ہاتھ اٹھا کر جس گھڑی مجلس کا حصہ لے لیا، یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول، ہاتھ اٹھا کر جس گھڑی مجلس کا حصہ لے لیا۔ اب یہ شعر سن لیجئے گا، ایک نظر کرتا ہوں، یہ آگیا یاد تو پڑھتا ہوں میں کہ بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا۔ بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا، جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا۔ اب یہ شعر پڑھتا ہوں میں، ایک نے کٹوا یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا، شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا، شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا۔ ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں باقی شعر پڑھوں، آپ تمام حضرات سے، کیونکہ میں ذہن سے میں شعر ضرور پڑھ رہا ہوں مگر ذہن سے کچھ لوگ ہیں جو متواتر میرے ذہن میں گشت کر رہے ہیں اور وہ اس ہماری بیچ میں نہیں ہے، تو لہٰذا میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں کے تمام مرحومین اور خاص طور سے ہمارے کیا نام ہے آپ کے طیب کاظمی صاحب اور ہمارے نہیں شن بھائی کا نام مجھے یاد نہیں ہے، شن بھائی کا وہ نام لیتا تو میں نام ہی لیتا، شن بھائی اور ہمارے طیب کاظمی صاحب اور مرحومین اور جو یہاں کے بستی کے مرحومین، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحومین جو جملہ مومنین کے ارباب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اس بستی کو میں اس کی تاریخ تو نہیں جانتا ہوں مگر اپنی زندگی کی تاریخ ضرور جانتا ہوں جو اس بستی سے جڑی ہوئی ہے، کہ ہم لوگ اساتذہ کے ساتھ، میں خود پرانے اساتذہ کے ساتھ اس بستی میں پگڈنڈی پہ چل کے آئے ہیں محفل پڑھنے کے لیے۔ اتنا پرانا وقت گزر گیا یہاں پہ محفل ہوتے ہوئے، ان محفلوں کو، تو یہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے جب اس حالات میں یہاں پہ آئے ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے نا برسوں سے یہاں، تو اس بستی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ذکر حسین کے حوالے سے، مدح محمد وآل محمد کے حوالے سے، فضائل مصائب کے حوالے سے، انجمنوں کے حوالے سے یہ کوئی نامعلوم یا غیر معروف بستی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اور اسی ذکر کا فیض ہے کہ یہ بستی ماشاءاللہ بحسن و خوبی آباد ہے، اور یہ دعا ہے کہ ہمیشہ اسی طرح آباد رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا، شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا، شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا، علقمہ عباس نے زینب، اور یہ پورے علاقے کے لیے تحفہ شعر پیش کر رہا ہوں، میں خود اس سے بڑا شعر نہیں کہہ سکتا تھا، نظر کر رہا ہوں میں۔ علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل نے لیا خالق نے سجدہ لے لیا، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل لے لیا
خالق نے سجدہ لے لیا. کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے. سر تو قاتل لے لیا خالق نے سجدہ لے لیا. سر تو قاتل لے لیا خالق نے سجدہ لے لیا. بس اب اس آج کے جشن کے حوالے سے ایک نظم پڑھتا ہوں میں. ملاحظہ فرمائیے آخر میں بس یہ نظم پڑھتا ہوں کہ میری آنکھیں ہیں. بھائی آپ قریب آ جائیں آپ لوگ. مجھے اچھا خالی جگہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتی ہے. خاموشی ڈسٹرب نہیں کرتی لوگوں کی, خالی جگہ ڈسٹرب کرتی ہے. اور صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. دیکھیے اصل میں سننا جو ہے یہ ایک الگ موضوع ہے, تفریح جو ہے ایک الگ موضوع ہے. تو اس وقت باقاعدہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باقی لوگ تفریح والے تھے, یہ اس کو نہیں کہا جا سکتا, مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ اس وقت جتنے موجود ہیں یہ سب سننے والے ہیں. ہاں تو اس لیے دل لگ رہا تو پڑھ رہا ہوں. میں نظر کرتا ہوں کہ میری آنکھیں ہیں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شعر پڑھ میں رہا ہوں اور یہ سب آپ کے دل کی آوازیں ہیں جتنے بھی شعر پڑھ رہا ہوں میں. میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے. میری آنکھیں ہیں نہ ان میں اثر زندہ ہے. تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے. میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے. میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے. تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے. بے گھری کا مجھے احساس بھلا کیوں ہوگا. بے گھری کا مجھے احساس بھلا کیوں ہوگا. ارے میرے رہنے کے لیے جب تیرا گھر زندہ ہے. بے گھری کا مجھے احساس بھلا کیوں ہوگا. میرے رہنے کے لیے جب تیرا گھر زندہ ہے. بے گھری کا مجھے احساس بھلا کیوں ہوگا. میرے رہنے کے لیے جب تیرا گھر زندہ ہے. بے گھری کا مجھے احساس بھلا کیوں ہوگا. میرے رہنے کے لیے جب تیرا گھر زندہ ہے. اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پر سلام. سنیے گا بھائی شعر. اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پر سلام. سب شجر سوکھ چکے تیرا شجر زندہ ہے. اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پر سلام. اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پر سلام. سب شجر سوکھ چکے تیرا شجر زندہ ہے. اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پر سلام. سب شجر سوکھ چکے تیرا شجر زندہ ہے. اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پر سلام. شجر سوکھ چکے تیرا شجر زندہ. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اصل میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں کبھی کاغذ دیکھ کے پڑھتا نہیں ہوں. اب یہ ایک بیماری لگ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے بھی جھیلنا پڑے گا. سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. اور یہ اپنی اس جگہ سے ہٹ گیا جہاں پہ تھا یہ. چلیے جو زبانی یاد آتے ہیں پڑھتا ہوں میں. اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پر سلام. سب شجر سوکھ چکے تیرا شجر زندہ ہے. چلیے ایک سلوات پڑھیے میں پڑھتا ہوں میں. اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پر سلام. سب شجر سوکھ چکے تیرا شجر زندہ ہے. کہ سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے. سر اٹھائے کوئی ظالم. دیکھیے سنیے گا. سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے. ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ ہے. سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے. سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے. ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ ہے. سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے. ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ ہے. ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ. اب سب آپ کی آواز پیش کر رہا ہوں میں کہ انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری. اپنے اپنے طور پہ سمجھ لیجئے کہ آپ پڑھنا ہے مصرع. انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری. میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے. انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری. انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری. میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے. انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری. میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے. چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے. چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے شکر حق ہے کہ عریضوں کا سفر زندہ ہے. چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے. چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے
شکر حقائق عریضوں کا سفر زندہ ہے، چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے شکر حقائق عریضوں کا سفر زندہ ہے۔ آخری 2 شعر پڑھتا ہوں، قطع بند ہے دونوں۔ مطلب یہ کہ ذکر حیدر ہے تو ہر ایک عبادت کے لیے، ذکر حیدر ہے تو ہر ایک عبادت کے لیے حشر تک سننے سنانے کا سفر زندہ ہے۔ اب یہ آخری شعر آپ لوگوں کی نظر نہیں کر سکتا میں۔ ذکر حیدر ہے تو ہر ایک عبادت کے لیے حشر تک سننے سنانے کا سفر زندہ ہے، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پر وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پر وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ جو ہے خاموش بس کافی، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پر وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ بہت شکریہ بھائی۔ نام حیدر پہ وہ بولے گا